کن فیکون کے لفظی ترجمہ سے تسلی نہیں ہوتی، کچھ ارشاد کیا ترجمہ ہے وہ؟ کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ ہو جا تو بس ایسا ہی ہو جاتا ہے. کیا یہ کہاں سے لیا ترجمہ آپ نے؟ میں نے ترجمہ لیا نہیں، ویسے ہی میں اپنے ذہن سے اپنے ذہن سے پتہ نہیں کیا ہم نے ترجمہ یاد کیے. تفسیر سبیل دکھائیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں، جو ترجمے اکثر ملتے ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے ان ترجموں سے، اور جو میں قرآن کریم کا آج کل ترجمہ خود پیش کر رہا ہوں اس میں کن فیکون کے خصوصیت سے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہو کر رہتا ہے. کیونکہ یکون میں مضارع ہے جس میں حال بھی شامل ہے اور مستقبل بھی شامل ہے. کن فکانا نہیں ہے. عام طور پر شعراء نے کن کانا کی بحث اٹھائی ہے، اور وہ اس لیے کہ بائبل سے اس نے کہا بی اینڈ اٹ واز. قرآن کریم یہ نہیں کہتا. قرآن کریم فرماتا ہے خدا جب کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیکون ہو کر رہتا ہے. تو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کو چھوڑ بھی دیں تو ہو کر رہتا ہے والا معاملہ ہے. یہ ہے اصل بات. یہ ترجمہ ضروری ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے حکم اور فعل کے جاری ہونے کے درمیان کوئی لمحہ نہیں ہے. اس کی بنیاد پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے جو بھی اس کے ضروری محرکات یا موجبات ہیں وہ ان خطوط پر چل پڑتے ہیں جن کے آگے بڑھنے کے بعد نتیجہ وہ ہونا چاہیے جو ذکر فرمایا گیا ہے. یہ ایک مثال ہے. ثم قال له کن فیکون، یہ سورہ آل عمران میں ہے. ترجمہ یہ کیا گیا ہے پھر اس کے متعلق کہا کہ تو وجود میں آ جا تو وہ وجود میں آنے لگا. حضرت مسلم موعود نے بالکل وہی رنگ اختیار، یہاں تو بالکل وہی رنگ اختیار فرمایا ہے، وجود میں آنے لگا. تو میں یہی ترجمہ کرتا ہوں وجود میں آنے لگا اور آ گیا، آخر پر بالآخر آ گیا. اس سے اتنا فرق ہے، لیکن وہی حکمت حضرت مسلم موعود کے پیش نظر ہے کہ یہ مراد نہیں کہ اسی وقت ہو گیا ایک دم. کیونکہ انسان کو جب کہا ہو جائے تو 1 بلین سال تو اس کی ترقی میں لگے ہیں، مگر ایسا فعل ہے جو پھر ہو کر ہی رہتا ہے، بدل سکتا نہیں. ناممکن ہے کہ اس کی تکمیل کی راہ میں پھر کوئی چیز حائل ہو جائے.